پہلے فائدے کا تعلق اخلاق سمدیت سے ہے. یہ اخلاق سمدیت کی بجائے میں اخلاق رب بھی کہہ سکتا تھا، لیکن رب تو نام ہے اپنی تمام صفات کا، گرچہ اس کا رب ہونا بھی صفت ہے، لیکن یہ صفت گھیرے میں لیے ہوئے ہے اس کی تمام صفات. تو رب کی ایک صفت ہے صمد ہونا، بے نیاز ہے. تو روزے کا تعلق اللہ کی صفت سمدیت سے ہے، بے نیازی ہے کہ نہ رب کھاتا ہے کچھ، نہ پیتا ہے وہ، نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے. تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کے اندر ایک کیفیت یہ آتی ہے شروع میں کہ وہ اپنے نفس کو ان تمام چیزوں سے روک لیتا ہے. اس کی راتیں بیدار ہوتی ہیں، اپنے رب کو پکارتا ہے راتوں. اس کی پشت بستر سے نہیں لگتی، کھانے پینے سے اپنے نفس کو وہ روکے ہوئے ہے. دوسری اس کی جو نفسانی خواہشات ہیں اس سے اپنے آپ کو وہ روکے ہوئے ہے. اس کی زبان ہر قسم کی یاوہ گوئی سے رکی ہے. لیکن مسلسل روزے رکھنے کے بعد پریکٹس یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، عادتاً نہیں کرتا یہ کام، اس کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے روحانیت میں کہ روزے کا تعلق اخلاق سمدیت سے ہے. دوسری، روزے کے اندر رجوع کی صفت پیدا ہوتی ہے. رجوع کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنے رب کے احکامات کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ کرتا ہے اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جاتا ہے. تو انسان کے تمام اعضاء ایسی چیزوں سے رک جاتے ہیں جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے، اور ان سے رک کر انسان کے اعضاء رب کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں. ان سے وہ کام لیتا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، شروع میں جبر اور ضبط کے ذریعے سے، اور بعد میں انسان عادتاً کرنے لگتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ اس سے خود بخود سرزد ہوتی چلی جاتی ہے. تیسرا فائدہ، عبودیت کے ذریعے سے ابد کے مقام تک پہنچتا ہے. بندہ اعلیٰ ترین مقام ہے انسان کا کہ کوئی انسان اللہ کا بندہ ہو جائے. اور رب کا بندہ کون ہے؟ جو رب کی بندگی کرتا ہے، اس کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کی پابندی کرتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے بندے کا لفظ استعمال کیا کہ وہ لے گیا اپنے بندے کو، کہ بندہ وہ ہے جو اس کی بندگی کر رہا ہے، اور بندگی رب کے احکامات کو غیر مشروط طریقے پر اور کلی طور پر نہ صرف ماننے بلکہ ان کو پورا کرنے کا نام ہے. تو روزے کے ذریعے سے انسان میں عبودیت آتی ہے، اور عبودیت کے ذریعے سے وہ ابد کے مقام تک جاتا ہے.